بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اسلام کی فتح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر ہوتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پا لے بعد کی سب منزلیں اس پر سہل ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشوار ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈرو اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بتکنے لگی۔ کسی نے پوچھا، حضور کی اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بتکنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا، آج تو میرے سپرد ہوا تو میں حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میرے پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھی، آج تو میرا حوالہ ہوا ہے تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال لے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ اگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزر ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغل خوری کے جرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں، کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا۔ ہمارے کتنے مہذب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے۔ بالجملہ عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے، اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد حدیث میں وارد ہے کہ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کا ذکر کے بارے میں تو حدیث بالا ہے ہی۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوست احباب سے شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔